بدل گئے موسم. اس ناول کو تحریر کیا ہے شازیہ مصطفیٰ نے. صبح آنکھ اس کی فجر کے وقت نہ کھلی بلکہ کسی کے جگانے پر کھلی تھی. پٹ سے آنکھیں کھولی، خود کو کارپیٹ پر ہی پایا. آپ اوپر بیڈ پر سو جائیں، میں باہر جا رہا ہوں. شہریار کی سنجیدہ سی آواز نے نگم کی ساری حسیات بیدار کر دی تھی. وہ شرمندہ ہوتی کارپیٹ سے اٹھی. کپڑے بدل کر وہ ادھر ہی لیٹ گئی تھی. ہنائی ہاتھوں میں چوڑیاں خاصی دلکش لگ رہی تھیں. شہریار نے ایک بھرپور نگاہ ڈالی. معصوم سی یہ لڑکی تو اس کا چین و قرار لوٹ رہی تھی. ٹائم کیا ہوا ہے؟ قدرے توقف کے بعد بولی. 6:45 بج رہے ہیں. وہ یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا. اف، نماز نکل گئی. اسے افسوس ہوا. بیڈ کے سرے پر وہ افسردہ سی بیٹھ گئی تھی. وہ افسوس میں اپنے آپ سے ہی ہم کلام تھی. رات آپ نے مجھے جگایا نہیں. وہ تولیے سے منہ پہنچتا واش روم سے نکلا. جان بوجھ کر اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ اس نے کل کے خوبصورت لمحوں کو فراموش کر دیا تھا. میں بہت تھکی ہوئی تھی. لب بھینچ لیے. اچھی طرح جب تھکن اتار لیں تو مجھے بتا دیجیے گا. وہ گہرا طنز کرنے لگا. تولیہ اس نے صوفے پر اچھال دیا جو نگم نے فہمہ انداز میں دیکھا تھا. بے ترتیبی تو ویسے بھی اسے برداشت نہ ہوتی تھی. ذہنی کوفت ہونے لگی. آئی ایم سوری، سر جھکاتے ہوئے بولی. میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا. برش بھی زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا. ساری چیزیں ادھر ادھر بکھر گئیں. لیکن میں آپ کا طنز سمجھتی ہوں. وہ آپس میں اپنی مخروطی انگلیوں کو مڑوڑ رہی تھی. شہریار کی گہری اور بھرپور نگاہ اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر معصومیت اس بلا کی تھی کہ وہ مبہوت رہ گیا تھا. میرا مقصد طنز نہیں ہے. وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گیا کیونکہ جذبے حواسوں پر چھانے لگے تھے اور وہ ابھی ایسی کوئی حرکت کرنا نہیں چاہتا تھا جو اس کی انا کے منافی ہوں. کل رات کا غصہ ہونس تھا. اوہ، مسٹر کا مزاج ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا ہے. رات غارت ہونے پر افسوس ہو رہا ہے لیکن منہ سے نہیں کہہ رہا. نگم نے جلے دل سے سوچا. شہریار اپنا فون کلر کا کرتا شلوار لے کر واش روم میں چلا گیا تھا اور وہ ایسی ہی بیٹھی تھی. رات والا حلیہ ایسا ہی تھا. کچھ ہی لمحوں میں وہ نکلا اور اس سے بات کیے بغیر کمرے سے ہی نکل گیا. موصوف میں اکڑ بھی ہے لیکن میں اپنے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دوں گی. ایک عام سی شکل والی لڑکی سے شادی کر کے کیا سمجھتے ہیں؟ احسان کر دیا ہے. وہ منفی سوچوں کے تانے بانے میں الجھی ہوئی تھی کہ سروت بیگم کاسنی جارجٹ کے پلین سوٹ میں مسکراتی ہوئی اندر آ گئی تھی. وہ انہیں دیکھ کر گڑبڑا گئی. جھٹ بیٹھ سے کھڑی ہو کر سلام کیا. انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا. انہیں بھی تو سادہ سی نگم پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی. بیٹا، آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ جی. وہ شرمائے شرمائے لہجے میں اتنا بولی. ارے بیٹا، تم مجھ سے اتنا شرماؤ تو نہیں. میں تمہاری ساس نہیں بلکہ ماں ہوں، جیسے شہریار کی ہوں. سمجھی تم؟ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. نگم ان کی محبت پر حیران رہ گئی کہ ایک ہی دن میں وہ اس سے اتنی محبت اور اپنائیت سے بول رہی تھیں. ورنہ تو وہ سمجھی تھی کہ شاید ان کا بھی یہی ارمان ہوگا کہ ان کی بہو خوبصورت ہو. لیکن اس کی سماعتوں نے کیا سنا. جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری امی کے گھر سے جوہی لینے آ رہی ہے. رات کو ولیمہ بھی ہے،
پھر اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ امی، اور کتنی دیر مجھے ناشتے کا انتظار کرنا ہوگا؟ شہریار جھنجلایا ہوا اندر آیا، مگر نگم پر اس نے نگاہیں غلط تک نہ ڈالی۔ اچھا اچھا، تھوڑا اور انتظار کر لو، میری بہو تیار ہو رہی ہے۔ انہوں نے نگم کا ڈارک پرپل کامدانی سوٹ ہینگر کیا نکالا۔ وہ شہریار کو تنبیہ کر کے آئی تھی کہ نگم کے ساتھ ناشتہ کریں گے ہم سب ہی۔ وہ دھڑ سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نگم تیاری میں لگ گئی تھی۔ ناشتے کے بعد جوہی رمیز کے ساتھ اسے لینے آ گئی تھی اور وہ تو تیار بیٹھی تھی، مگر ثروت بیگم نے شام جلدی آنے کو کہا تھا اور شام میں شہریار کو ہی جانا تھا۔ کیا بات ہے بگ برادر؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ سمیر اپنی شوخی سے باز نہ آیا۔ دونوں ہی باہر سے اندر ہی آ رہے تھے۔ نگم چلی گئی تھی، تم بکواس کم کیا کرو، شہریار نے جھینپ کر اس کو چپت لگائی۔ ویسے ہی رات کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا، مگر اسے خود پر کنٹرول بڑا تھا۔ چہرے سے اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ رمیز سے اسی طرح باتیں کرتا رہا تھا۔ ولیمے کے بعد دعوتیں وغیرہ بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اس نے خود کو کافی حد تک ایڈجسٹ بھی کر لیا تھا۔ گھر میں سمیر اور کومل سے اس کی کافی بن گئی تھی، لیکن شہریار سے اجنبیت ابھی تک پہلے دن والی تھی۔ وہ بہت اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، مگر نگم سرد مہری ہی دکھاتی۔ شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے اور وہ آج پہلی بار میکے رہنے کے لیے آئی تھی، وہ بھی صرف 2 دن کے لیے۔ یہ آرڈر کومل کا تھا، جس کا اب گھر میں دل اس کی وجہ سے نہیں لگتا تھا۔ تمہارے تو 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلے۔ امی نے اسے دیکھا جو جانے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کاسنی کاٹن کے امبرائڈری والے سوٹ میں لائٹ سے کیے گئے میک اپ میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ کومل بہت زیادہ مجھ سے اٹیچ ہو گئی ہے۔ اپنی بکھری چیزیں بیڈ سے سمیٹنے کے بعد بیگ میں رکھیں۔ چلو، مجھے یہ خوشی ہوئی کہ سسرال والے سارے تم سے خوش ہیں۔ امی اسی میں پرسکون تھی کہ نگم نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ پھر شہریار بھی خاصی سلجھی ہوئی طبیعت کا تھا، بہت عزت کرتا تھا سب کی۔ ہو گئی تمہاری تیاری؟ جوہی آج صبح ہی آئی تھی، اور وہ بھی اسی کی وجہ سے، ورنہ اس کا بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہے۔ ذرا موصوف کے سیل پر تو ٹرائی کرو، شاید بات ہو جائے۔ نگم نے ٹیبل سے اپنا سیل اٹھایا، جو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی شہریار نے اسے دیا تھا۔ اس نے منع بھی کیا تھا کہ اسے ضرورت نہیں ہے، مگر اس نے نگم کے اوپر اچھال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ مجھے تو ضرورت ہے۔ نگم جوہی کو حیرانگی اور خوشی سے اس کے دمکتے چہرے کو تک رہی تھی، جو روز بروز نکھرتی جا رہی تھی۔ شروع سے اپنے کلر کا کمپلیکس رہتا تھا۔ شہریار سے وہ بات کر رہی تھی۔ ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ نگم نے سیل آف کر کے جوہی کو تختہ پا کر ہلایا۔ ہاں، وہ خیالوں سے واپس آ گئی۔ خیریت تو ہے؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ نگم، تم نے خود کو دیکھا ہے، کتنی پیاری ہو گئی ہو، جھوٹ کم بولا کرو۔ وہ جھنپ گئی۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو شہریار بھائی سے پوچھ لینا۔ وہ برا مان کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تو میں نے ان سے آنے کا پوچھا تھا، 7 بجے تک آئیں گے اور اتنی دیر وہ باہر لگائیں گے۔ میری عشاء کی نماز ہر بار نکلوا دیتے ہیں۔ وہ اب بھی عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، پھر فوراً ہی تیار بھی ہونے لگی۔ شکر کرو اتنا اچھا شوہر ملا ہے، تمہیں وہ گھماتے پھراتے بھی ہیں اور ایک وہ ہمارے ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی۔ جوہی کو ہمیشہ رمیز سے یہی شکوہ رہتا تھا۔ وہ ویسے بھی گھومنے پھرنے کی صدا کی شوقین تھی اور نگم اس کی متضاد تھی۔ تم بس رمیز بھائی سے شکوہ ہی کرتی رہا کرو۔ اس نے جوہی کو چپت لگائی، اپنے بڑے ہونے کا فائدہ ضرور اٹھاتی تھی۔ رات کا کھانا جوہی نے ہی تیار کیا تھا اور شہریار کی پسند سے نرگسی کوفتے اور پلاؤ پکایا تھا۔ نگم کو اس نے کچن میں گھسنے ہی نہیں دیا تھا۔ جس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، شہریار آ گیا۔ وہیں ڈرائنگ روم میں ہی وہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ نماز وہیں پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم،
निगम ने नमाज से फारिग होने के बाद उसे आहिस्तगी से सलाम किया। शहरयार ने सर हिलाकर जवाब दिया। नमाज के वाइट दुपट्टे में उसका सरापा पाकीज़गी लिए हुए था। फिर कुछ उसके चेहरे पर फिर कुछ उसके चेहरे पर भी नरमी और मलाहमत थी। इतनी जल्दी बुलाने की वजह दरियाफ्त कर सकता हूँ? उसने पूछा। निगम ने दुपट्टा खोलकर तह किया और अपना हम रंग सूट का दुपट्टा सर पर ओढ़कर जाए नमाज तह करके बड़े सोफे के हत्थे पर रखी। इसलिए बुलाया है कि मेरी इशा की नमाज निकल जाती है। वो झट से बोली। आप पढ़ तो लेती हैं जितनी भी देर हो। वो सिंगल सोफे की बैक से टेक लगाए उसे ही देख रहा था, जिसकी दिलकशी में इजाफा ही हो रहा था, और वो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखता था। ये वो खुद ही जानता था कि वो कैसे अपने हक से महरूम है। फिर फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है, रात को सोने में देर जो हो जाती है। निगम, आप क्या समझती हैं कि आप जो इबादत करती हैं, आपकी इबादत कबूल भी होती है या नहीं? बरजस्ता वो तंज कर बैठा। जी? उसने चौंक कर सर उठाया। अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदों को नाराज करके वो अल्लाह को नाराज करता है। ब्लैक पैंट पर ब्लू धारीदार शर्ट में शहरयार खासा डैशिंग लग रहा था। निगम ने निगाह चुरा ली। मैंने किसको नाराज किया है? ये आप बेहतर समझती हैं किसको नाराज किया है। वो उसे जताने लगा। इसी दौरान अब्बू और अमीस की आमद से दोनों ही चुप हो गए। वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आ गई, मगर पूरा वक्त उलझी हुई रही। खाना भी बराए नाम ही खाया। फिर शहरयार रमीज से बातों में लग गया। इशा हो ही गई। वो नमाज पढ़ने खड़ी हो गई, क्योंकि घर जाते हुए 12 लाजमी बजने थे। वही हुआ। शहरयार 12:15 पर वहां से उठा था। वो बुझी बुझी रही पूरे रास्ते। गाहे बगाहे शहरयार उस पर निगाह डाल लेता था। घर पहुंचते ही अम्मी को सलाम करती कमरे में चली गई। शहरयार अलबत्ता अब भी कमरे में ना आया। वो कपड़े चेंज करके लेट चुकी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठे हो? सरवत बेगम ने इस्तफसार किया, जो लाउंज ही में काउच पर दराज था। कुछ नहीं, थोड़ी सी थकन हो रही है, उसने मुस्कुराकर कहा। निगम से कोई बात हुई है? वो कुछ चुप चुप सी थी। उन्होंने जांचती निगाहों से शहरयार को देखा, जो खुद गड़बड़ा गया था। नहीं। शहरयार, अगर तुम दोनों में कोई तल्ख कलामी हो गई है तो बेटा तुम अपना रवैया नर्म रखकर उसे मना लो। अम्मी, जब ऐसी बात ही नहीं हुई है तो मैं क्यों मनाऊं? वो भी अकड़ गया। मैंने शादी तुम्हारी जबरदस्ती नहीं की है, पूछ कर ही की है। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो तो जहन को झटक दो। एक लड़की को सारी जिंदगी के लिए अपने नाम करके लाए हो। वो एकदम गुस्से में आ गई। अम्मी, अम्मी, आप जो सोच रही हैं ऐसी बात नहीं है। उसने घबराकर उन्हें शानों से पकड़कर यकीन दिलाया। वो उन्हें बताकर मजीद फिक्र में मुब्तला तो करना नहीं चाहता। उन्हें समझाकर इत्मीनान तो दिलाया, लेकिन जैसे वो मुतमईन ना हुई थी। शहरयार से मजीद बात किए बगैर अपने कमरे में चली गई थी। शहरयार ने अपना सर हाथों में थाम लिया था। वो दोपहर के खाने की तैयारियों में मसरूफ थी। संडे था, इसलिए सरवत बेगम खास एहतमाम करती थीं। निगम ने किचन की मुलाजमा की खाने पकाने से छुट्टी कर दी थी, मगर सरवत बेगम ने ऊपरी कामों के लिए फिर भी मुलाजमा रखी हुई थी। नजीरा उसकी मदद कर रही थी। अरे, साइड पर तो चूल्हा जल रहा है। उसने समीर को रोका, जो चक्कर जदीद स्टाइल से किचन के दरमियानी गोल काउंटर पर चढ़कर बैठ गया। भाभी, आज भाई की बर्थडे है। कोमल भी वहीं आ गई। अच्छा, फिर क्या किया जाए? वो दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी, जो हर वक्त ही उसके साथ लगे रहते थे। फिर ये किया जाए कि भाई कभी अपनी बर्थडे नहीं मनाते हैं, ना हमसे गिफ्ट वगैरह लेते हैं, हम ही जबरदस्ती गिफ्ट देते हैं। मैं ही जबरदस्ती गिफ्ट देती हूँ
کومل منہ بسور کر بتانے لگی، بھابھی آپ ان سے کہیے کہ زبردست ہمیں ڈنر کروائیں اس خوشی پر۔ سمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا، جب وہ مناتے ہی نہیں تو فضول ہے۔ وہ بدستور پلاؤ پکانے میں مصروف بولی، توجہ اس کی دونوں ہی جانب تھی۔ اتنی کنجوس ہیں آپ، ذرا اپنا میاں کا خرچ نہیں کروا سکتی۔ سمیر خفا ہونے لگا، میرے میاں مجھ سے پہلے تم دونوں کے بھائی ہیں۔ اس نے سمیر کی پشت پر دھپ لگائی، ہم کچھ نہیں جانتے، آپ کو انہیں کہنا ہے ورنہ پھر ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا اچھا، بولتی ہوں۔ کچن کا کام ختم کر کے وہ اپنے بالوں کو لپیٹتی کمرے میں جانے لگی۔ سنڈے کی وجہ سے شہریار ابھی تک بیڈ پر ہی تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ سارے اخبارات جمع کروا کر کمرے میں منگوا لیے تھے، انہی کے مطالبے میں منمک تھا۔ سنیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جھجکتی ہوئی وہ بیڈ کے سرے پر ہی ٹک گئی۔ شہریار نے اخبار سے سر اٹھا کر ایک آچٹتی نگاہ گلابی کپڑوں میں ملبوس نگم پر ڈالی، جو پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اس کے سنیے کہنے پر ہی وہ جھوم اٹھا تھا، اور اسے نگم کی مشرقی ادا دل کو بھائی تھی۔ کومل اور سمیر کہہ رہے ہیں کہ آپ آج انہیں ڈنر باہر کروائیں۔ وہ ہنس قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ کس خوشی میں؟ ہونس اس نے خود کو مصروف ظاہر کیا۔ اس خوشی میں کہ آپ کی آج برتھ ڈے ہے۔ بھائی، اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کومل اچھلتی کودتی اندر آ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی چونک گئے۔ نگم جھینپ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، میں اپنی برتھ ڈے کب مناتا ہوں؟ شہریار نے جٹ سے کہا۔ بھائی، اس بار ہم منائیں گے، بھابھی منائیں گی، اور اس بار ہم سب آپ کو گفٹ دیں گے، آپ کو لینا پڑے گا۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اکثر وہ شہریار سے جب بھی موڈ میں ہوتی ضد بھی کرتی تھی۔ گفٹ تم سب دو گے؟ اس نے معنی خیز نگاہ چور بنی نگم پر ڈالی، جو نگاہ ترچی کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ہم سب دیں گے، کیوں بھابھی؟ اب اس نے تائید نگم سے بھی چاہی۔ اس نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ میری ایک شرط ہے، گفٹ ایسا ہونا چاہیے جو کسی نے آج تک نہ دیا ہو۔ اس نے بھی شرارت بھرے لہجے میں زو معنی کہا، تو نگم نے چونک کر پہلو بدلا۔ اوکے، منظور ہے، کیوں بھابھی؟ ہاں ہاں، وہ گڑبڑا گئی۔ کومل یہ خبر دینے امی اور سمیر کے پاس دوڑی تاکہ سب جانے کی تیاری کر لیں۔ نگم نے اپنے چہرے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کچن میں کام کی وجہ سے حلیہ بھی عجیب ہی ہو رہا تھا۔ سنیے محترمہ، گفٹ زبردست ہی ہونا چاہیے۔ وہ پھر چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ شہریار کی شوق نظروں اور باتوں کا مطلب وہ خوب سمجھ رہی تھی، مگر اس کا دل کیا کرے جو ابھی تک اسے قبول ہی نہ کر سکا تھا۔ ایک انجانا سا دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ کب شہریار بدل جائے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی لے لیجیے گا، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ واقعی اپنی مرضی سے کچھ بھی لے سکتا ہوں؟ وہ بیڈ سے اٹھا۔ نگم گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بیڈ کے قریب ہی تو کھڑی تھی۔ دونوں کے شانے مس ہونے لگے تھے۔ جی، سر ہلایا۔ شرمگین لہجہ اسے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اپنی بات پر قائم رہیے گا، اپنی مرضی سے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نگم نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ شہریار سے ڈر محسوس ہوا، اگر اس نے کوئی ایسی ویسی فرمائش کر دی تو وہ کیا کرے گی۔ شام میں ہی وہ تینوں کو لے کر نکل گیا تھا۔ سروت بیگم نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، اس لیے وہ گھر رک گئی تھیں۔ شہریار نے انہیں مختلف جگہوں پر گھمایا، پھر رات کو شاندار سے ریسٹورنٹ میں زبردست ڈنر کرایا۔ واپسی پر نگم کو ہاتھوں اور بالوں کے لیے گجرے دلوائے، جو کومل نے جھٹ پہنا بھی دیے۔ ہنستے کھلکھلاتے وہ گھر آ گئے تھے۔ اس بار شہریار نے کومل اور سمیر کا گفٹ بھی قبول کر لیا، مگر نگم سے ابھی فرمائش تک نہ کی تھی۔ کیا بات ہے، آپ مجھے گفٹ دینا بھول رہی ہیں؟ شہریار نے کمرے میں آتے ہی اسے ٹوکا، جو بالوں سے گجرے نکال رہی تھی۔ دھک سے رہ گئی۔
میں سارے راستے آپ سے پوچھتی ہی رہی تھی، تنک کر جواب دیا۔ چلیے اب پوچھ لیں۔ وہ معائنے خیزی سے بولتا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ نگم نے لب بھینچ لیے۔ وہ شہریار کی معائنے خیزی سمجھ رہی تھی۔ اتنی رات کو کوئی گفٹ؟ وہ گھبرانے لگی، لبوں پر زبان پھیری۔ اتنی رات کو ہی تو بڑے گفٹ ملتے ہیں، وہ بے باکی سے بولتا اس کے بالوں میں لگے گجرے کو قریب جا کر سونگھنے لگا۔ پہلی جسارت اس نے ترنگ میں کی۔ وہ لیکن میں تو، اس نے شہریار کے اس طرح شوق ہونے پر خطرے کی گھنٹی محسوس کی۔ فوراً اسٹول سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوا۔ یا تو آپ بے وقوف ہیں یا مجھے بنا رہی ہیں۔ وہ طنز کرنے لگا۔ میں آپ کی کسی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتی ہوں۔ لگتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے عملی قدم اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ زندگی اس طرح نہیں گزر سکتی ہے محترمہ۔ آپ اور میں دو کناروں پر کھڑے ہیں، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر آپ میرے قریب آتے ہوئے اتنا بوکھلاتی کیوں ہیں؟ شہریار تیز لہجے میں بولا۔ نگم تو شرم کے مارے کانپنے ہی لگی تھی۔ کتنی واضح بات وہ کر رہا تھا، اور وہ اپنے اندر کا خوف کیسے بتائے؟ وہ تو خود اس طرح کب چاہ رہی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں شادی صرف دو بول نکاح کے پڑھوانے سے نپتی ہے؟ اس کے کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، تھوڑا مطالعہ ازدواجی زندگی کا بھی کر لیں کہ میاں بیوی کی شادی کے کیا ریلیشن ہوتے ہیں۔ وہ تو آج پھٹ ہی پڑا، ورنہ تو کئی دنوں سے وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اور پھر سروت بیگم کے سامنے وہ مزید کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انہیں شک ہو۔ نگم نے رونا شروع کر دیا۔ شہریار ہتیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ اس کی وہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے شہریار کا موڈ ہی آف ہو گیا۔ ضرورت کے وقت ہی بات کرتا تھا، ورنہ کمرے میں جا کر وہ اجنبی ہی بن جاتا تھا۔ جو تھوڑی بہت وہ بات چیت کرتا تھا وہ بھی موقف تھی۔ نگم کو شہریار کا سرد رویہ رلانے لگا تھا۔ آخر وہ اپنی اس الجھن کو کس سے شیئر کرے؟ ایک جوہی تھی۔ جھٹ سے اسے فون کر کے بلایا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، جوہی اس کی سننے کے بعد اسے سنانے لگی، اور وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا ناخن دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ اتنے اچھے ہیں شہریار بھائی، اگر انہیں کرنی ہوتی نا کسی بھی خوبصورت لڑکی سے شادی تو پہلے کر چکے ہوتے، تم یہاں موجود نہ ہوتی۔ جوہی، میں ان کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے شہریار کے قدم نگم کی آواز پر رک گئے۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں مبتلا ٹرانس میں مبتلا ہو گیا۔ سماعتیں اس کی کیا سن رہی تھیں؟ دن بدن تو خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، اور اپنے دماغ سے یہ فضول خیال کیوں نہیں نکال دیتی ہو کہ تم شہریار بھائی کے مقابلے میں عام سی لڑکی ہو۔ وہ اتنے ہینڈسم سے، سرخ و سپید، اور میں سانولی سی، ذرا بھی تو ٹھیک نہیں لگتی ہوں۔ اگر کل انہیں کسی خوبصورت سی لڑکی سے محبت ہو گئی تو میں تو مفت میں ماری جاؤں گی نا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ نگم میں آخر تمہارے دماغ کا فطور میں کیسے نکالوں؟ وہ بھی شدت سے مٹھیاں بھیج کر اپنے اندر کے غصے کو دبانے لگی۔ رمیز بھائی، اور تم نے مجھے پھنسایا ہے، اتنے اونچے گھرانے میں میری شادی کروا دی، اور مجھے تم دونوں سے یہی شکایت ہے۔ اوہ مائی گاڈ، اب سمجھ میں آئی نگم صاحبہ آپ کی گریز کی وجہ۔ شہریار حیرانگی سے خود سے ہی ہم کلام ہوا۔ اسے یہ بھی سکون ہوا کہ نگم کی پرابلم اسے پتہ چل گئی، اور اب اس کے اندر کا ڈر خوف دور کرنا تھا، لیکن تھوڑا حساب کتاب کر کے، تھوڑا وہ بھی تو تڑپ کا مزہ چکھے۔ وہ سیدھا سروت بیگم کے کمرے میں ہی چلا گیا۔ اتفاق سے آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ سوچا تھا کہ نگم کو اس کے میکے لے جائے گا، کیونکہ اس کی امی کا فون آیا تھا۔ جوہی آئی تھی، ملے تم اس سے؟ سروت بیگم کمرے میں چلی آئیں۔ وہ بلیک پینٹ اور کوٹ میں جوتوں سمیت ہی ان کے جہازی سائز بیڈ پر دراز تھا۔ کب آئی تھی؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ انجان بننے لگا۔ تم کمرے میں نہیں گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے امی، آج لنچ میں کیا بنا تھا؟ شہریار نے ان کی بات کا رخ ہی پلٹ دیا۔
تاکہ دوبارہ اس سے پوچھ کو شروع نہ کر دیں۔ نگم نے کڑاہی گوشت بنایا تھا۔ چکن کڑاہی؟ وہ سن کر خوش ہو گیا۔ پسندیدہ ڈشوں میں شمار ہوتی تھی، ورنہ نرگسی کوفتے وہ زیادہ شوق سے کھاتا تھا۔ نگم گھر میں مرغی کا گوشت آنے ہی نہیں دے رہی ہے، برڈ فلو کی وجہ سے۔ انہوں نے آگاہی دی، آپ کی بہو کو سارے جہاں کی خبر ہے، ایک نہیں ہے تو مجھ ناچیز کی۔ اس نے سلگتا ہوا تیر پھینکا۔ نگم جو اندر آ گئی تھی، بلو کپڑوں میں روئی روئی اس کی آنکھیں نمایاں تھیں۔ سب سے زیادہ تمہاری ہی فکر رہتی ہے اسے، اس میں کچھ شک نہیں۔ میری فکر میں تو ان کا یہ حال ہوا ہے۔ پھر مائنے خیزی سے طنز کیا۔ نگم پہلو بدل کر رہ گئی، مگر شہریار کی باتوں پر اسے افسوس بھی ہوا۔ زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پیاری تو ہے میری بہو، دیکھنا میرے سارے پوتے پوتی بھی بہت پیارے ہی ہوں گے۔ انہوں نے وجور و جذبات سے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ شرما ہی گئی۔ انہیں یہ بتا دیں کہ واقعی یہ پیاری ہیں۔ پھر وہ بولنے سے باز نہ آیا۔ کر لیں طنز، مفت کی مل گئی ہوں نا۔ وہ روحانسی سی ہو گئی، ویسے ہی کافی دیر پہلے رو چکی تھی۔ سروت بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شہریار نے پرسوچ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے سے ہی چلا گیا۔ ارے نگم بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہیں بس تنگ کر رہا تھا، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو، انہوں نے سمجھایا۔ وہ تو اتنی مشفق ہستی کے آگے خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ تھک چکی تھی اپنے اس چوروں والی زندگی سے۔ وہ بھی خوش ہونا چاہتی تھی، شہریار کے سنگ رہنا چاہتی تھی، مگر یہ ڈر و خوف کیسے دور ہوگا؟ اب تو شہریار اسے جان بوجھ کر دل جلانے والی باتیں کرنے لگا تھا، بات بات پر طنز کرنے لگا تھا، اور پھر وہ کمرہ بند کر کے خوب روتی۔ ایک یہی آنسو تو تھے جو بہا کر وہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں اس وقت آتی جب شہریار سو چکا ہوتا۔ عشاء کی نماز اتنی لمبی ہو جاتی کہ دعا کرتے وقت اتنا زارو قطار روتی کہ شہریار کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ تاسف بھری سانس بھر کر رہ جاتا جو اپنے دل میں فضول سے خدشوں کو پال رہی تھی۔ اسے نگم کا معصوم سا چہرہ بہت ڈسٹرب کرتا، مگر خود پر ابھی اس نے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ بھائی، کوئی لڑکی تھی آپ کو پوچھ رہی تھی۔ سمیر ڈرائنگ روم میں اسے اطلاع دینے آیا۔ شہریار دیر سے آیا تھا، اس لیے رات کا کھانا 12 بجے کھا رہا تھا۔ نگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ رباب ہوگی، وہ اطمینان سے کہتا ہوا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ نگم اس کے ساتھ والی چیئر پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، جس کا اسے دھڑکا تھا وہ سب ہو رہا تھا۔ پلیز پانی دیجیے گا، اس نے سوچوں میں گم نگم کو مخاطب کیا۔ وہ لب کاٹتی جگ سے پانی انڈیلنے لگی۔ شہریار ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ بھائی، آپ انہیں فون ضرور کر لیجئے گا۔ سمیر ہانک لگاتا چلا گیا۔ ہاں کر لوں گا، اس کے سیل پر ہی کروں گا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا اس کے ساتھ؟ گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ نگم ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی کیونکہ وہ کھا چکا تھا۔ جلد از جلد وہ شہریار کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ شہریار اپنے سیل سے رباب کو رنگ کر چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا یار؟ وہ بڑی ترنگ میں گویا ہوا۔ نگم نے تو دانت ہی پیس لیے۔ دھڑ سے ٹیبل پر چمچے گرے۔ شہریار نے فہمائشی نگاہ اس پر ڈالی جو جزبز سی اٹھانے لگی۔ تم بات تو بتاؤ کیا ہے؟ شہریار نے اپنی نظروں کے حصار میں نگم کو رکھا ہوا تھا جو ٹیبل صاف کر رہی تھی، مگر انداز اس کا بہت تپا ہوا تھا جو شہریار نوٹ کر رہا تھا۔ اس وقت آ جاؤں؟ لیکن یار پوری رات وہاں رہنا پڑے گا۔ اوکے اوکے، میرے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، میری وائف کو آج تک مجھ پر اعتراض ہی نہیں ہوا، اور پھر اپنی وائف کے لیے میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ وہ تاک تاک کروا رہا تھا اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم گھونٹ بھر رہی تھی، جس کی مجبوری تھی کہ شہریار کی ساری گفتگو سننا۔ آنکھوں میں نمکین پانی اترنے لگا۔ گفتگو کرنے کے بعد شہریار نے سیل آف کیا اور چیئر کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شاید صبح آؤں۔
وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈائننگ روم سے نکلا۔ وہ تلملا کر ہی رہ گئی۔ بیوی سے زیادہ اس کے نزدیک ایک غیر لڑکی اور نامحرم اہم ہو گئی تھی۔ شہریار ایزی سا فون کلر کا کرتا شلوار زیب تن کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ سنیں، پلیز ذرا اس کرتے کا بٹن تو لگا دیں۔ وہ گریبان کا بٹن ہاتھ میں لیے آیا۔ نگم نے جھٹ آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی کوئی کمزوری اس پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی اچھا۔ سنک کا نل بند کر کے وہ ٹال سے ہاتھ پوچھنے لگی۔ آپ اندر آ جائیں، سوئنگ باکس کمرے میں ہے۔ شہریار سر ہلاتا اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ نگم ڈرائنگ روم سے جا کر سوئنگ باکس لے آئی۔ ہم رنگ دھاگا نکالا اور سوئی میں ڈالنے لگی۔ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ شہریار کے ہونٹوں پر اب ہمہ وقت مسکراہٹ ہی رہتی تھی۔ وہ اچک کر اس کی گریبان کا بٹن ٹانکنے لگی، مگر لمبے چوڑے شہریار کے آگے وہ بالکل بچی ہی لگ رہی تھی۔ شہریار کو احساس ہوا تو وہ بیٹھ کے سرے پر ٹک گیا تاکہ وہ آسانی سے بٹن لگا سکے۔ نگم کی گرم گرم سانسیں شہریار کے سینے کو چھو رہی تھیں۔ نرم نرم ہاتھوں کا لمس اس کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ بٹن لگانے کے بعد دھاگا منہ میں سے کاٹنے کے لیے اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ شہریار نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ وہ تو کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، مگر سوئی شہریار کے سینے میں چپ گئی۔ اف، مر گیا، وہ سی کر کے رہ گیا۔ نگم تو بوکھلا ہی گئی۔ شرمندگی الگ ہوئی، بے اختیار اس کے سینے پر لب رکھ دیے۔ وہ اس کے بے ساختہ حرکت پر حیرت و انبساط کی تصویر بن گیا۔ بس اب ٹھیک ہو گیا، اس نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تو کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی، جھینپ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ شہریار فتح مندی سے کہکا مار کر رہ گیا۔ اس نے آج تو نگم کا نیا روپ ہی دیکھا۔ اس کا مطلب ہے اس کا بنایا ہوا پلان کامیاب ہوا۔ وہ نگم کی زبان سے وہ سب اگلوانا چاہتا تھا جو اس کے لیے منفی سوچ لیے بیٹھی تھی۔ بیوی موجود ہے لیکن پرائی اور نامحرم لڑکی سے اپنا دل لگایا ہوا ہے۔ پھر مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ اسی بات کا ڈر تھا، خوبصورت لڑکی ملے گی اور مجھے فالتو اور بیکار چیز سمجھ کر بھلا دیں گے۔ جتنے آنسو اس نے بہانے تھے وہ اس نے اس رات کو بہائے۔ شہریار بھی کمرے میں موجود نہ تھا۔ وہ پوری رات ڈریسنگ روم میں ہی بند رہی۔ صبح فجر کے وقت باہر نکلی، مگر شہریار کو بیڈ پر سوئے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ کب آیا اور گیا جو اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ سوجی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارے اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ یا اللہ، تو مجھے معاف کر دے، میں تیری ناشکر بندی بن گئی ہوں۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ احساس ہی نہ کر پائی کہ شہریار وہیں سو رہا ہے اور اس کی آنکھ بھی کھل سکتی ہے۔ یا اللہ، میں شہریار کو پسند آ جاؤں، وہ مجھے چاہنے لگیں، کسی دوسری کا خیال ان کے دل سے نکال دے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ شہریار اس سرپھری اور سمجھ سے نہ آنے والی لڑکی کو فہمائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خائف تھی۔ نگم، تم برا مت ماننا، ایک بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ اگر تم شہریار سے دور دور رہو گی تو ضرور وہ کسی دوسری راہ پر چل پڑے گا۔ امی، میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی۔ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ میں سب دیکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے تم کچھ الجھی ہلجھی رہتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے نگاہ چرائی، حالانکہ وہ سمجھ بالکل ٹھیک ہی رہی تھیں۔ نگم کی حرکات و سکنات سب پر ان کی نگاہ رہتی تھی۔ مجھے یقین ہے ایسی ہی کوئی بات ہوگی، اور اگر ہے بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہو گی۔ وہ خاصی مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں، جو ان کی نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔
وہ کتنا سچ کہہ رہی تھیں۔ اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی۔ اس نے رک رک کر کہا، کیا بحث چھڑی ہوئی ہے؟ بلیک پینٹ اور کوٹ میں تھکا تھکا سا شہریار کوریڈور کراس کرتا لاؤنج میں چلا آیا اور دھڑ سے کاؤنچ پر گر گیا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے نگم کو چھوڑ کر اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ خوبصورت سی دیوار گیر کلاک کی سوئیوں نے 12 کا ہنسا کراس کر لیا تھا۔ سوری، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس نے نگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس میں اتنا ضبط نہیں تھا کہ شہریار کے دل جلانے والی کٹیلی گفتگو کو سن سکے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ وہ تو اس پر چڑھ دوڑی۔ امی، کیسا تماشا؟ وہ انجان بنا۔ دیکھو شہریار، میں تمہیں آج پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں پڑے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ امی، آپ سے کس نے کہہ دیا؟ وہ تو جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ یہ رباب کون ہے جس کے پاس آج کل تمہارے رات دن گزر رہے ہیں؟ تمہیں ذرا احساس نہیں بیوی تمہاری موجود ہے اور تم غیر لڑکیوں میں دلچسپی لیتے پھر رہے ہو۔ اول تو امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کبھی اپنی بہو سے بھی یہ باز پرس کر لیں کہ اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا جو کہ اول روز سے وہ مجھے اگنور کرتی آ رہی ہے۔ اگر اسے کوئی دوسرا پسند تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ الٹا الزام نگم کو دینے لگا۔ امی یہ جھوٹ ہے۔ وہ کچن سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ آخری بات اس نے کچن سے نکلتے ہوئے سن لی جو اس کے دل پر جا لگی۔ میں کسی کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں میں ہی پسند نہیں ہوں۔ یہ تو مرد ہیں، نقصان ان کا نہیں میرا ہوا نا، عام سی شکل کی ہوں نا جب ہی یہ۔ وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سروت بیگم تو متوش رہ گئیں۔ نگم یہ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے تو کبھی نگم کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا۔ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار تھی۔ میں نے اپنی امی سے جوہی سے سب سے منع کیا تھا کہ نہیں کریں میری شادی، لیکن کسی نے میری نہ مانی۔ نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا۔ شٹ اپ! شہریار پوری شدت سے دھاڑا۔ یہ بکواس ہے۔ بکواس نہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہی ہوں۔ میں نے شروع سے اپنے آپ کو ریجیکٹ کرتے ہی برداشت کیا ہے۔ میں عام سی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آخر آپ سارے مرد اتنے حسن پرست کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ آخر بتائیے کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی، دل کا سارا درد بہانا چاہتی تھی جو اندر پل رہا تھا۔ ہر بار میں نے تنقید کا سامنا کیا ہے۔ سروت بیگم کا دل رونے لگا۔ انہیں نگم کے آنسو تکلیف دینے لگے۔ اسے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو دی۔ شہریار کا آج سارا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ وہ نگم کے اندر کا ابال نکالنا چاہتا تھا اور آج نکل گیا تھا۔ ایک دم ہی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے تو نگم کو سچے جذبوں سے چاہا ہے اور خلوص دل سے اس کی طرف بڑھا ہے۔ اس کی سادگی، اس کا ہر انداز بناوٹ سے پاک تھا اور اسے ایسی ہی لڑکی تو چاہیے تھی۔ حسن کو اس نے کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ محبت اور پاکیزگی، سادگی، یہ سب اس کا آئیڈیل تھے۔ اس نے اپنے سامان کی پیکنگ کرنی شروع کر دی تھی، مسلسل روئے بھی جا رہی تھی اور سروت بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھیں۔ آج پھر اس کے ساتھ وہی ہوا تھا۔ شروع سے اپنے ساتھ یہی ہوتے پایا تھا، ریجیکٹ کیے جانا۔ پلیز امی مجھے مت روکیے۔ بیٹا، تم جو سوچ رہی ہو شہریار ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھیں، مگر وہ رکنے کو تیار ہی نہ تھی۔ امی، میں نے خود انہیں کسی لڑکی سے بات کرتے سنا ہے۔ جب ان کے دل میں میری جگہ ہی نہیں تو اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ سوٹ کیس بند کرنے کے بعد بیڈ سے نیچے اتارا۔
وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے جا رہی تھی۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا، نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ شہریار اندر آ چکا تھا۔ کل سے وہ نگم کا نخوت زدہ رویہ برداشت کر رہا تھا۔ اب ضبط جواب دے گیا تو وہ بول اٹھا، ہر بات خود سے سوچتی ہو اور کرتی جاتی ہو، کسی کی سنتی نہیں، کسی کی سنتی ہی نہیں ہو۔ اس نے سروت بیگم کا لحاظ کیے بغیر غصے سے بھرپور انداز میں نگم کا بازو پکڑا۔ شہریار بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو اس کے جارحانہ انداز پر متفکر سی اس کے قریب آئیں تاکہ اسے روک سکیں۔ امی بس بہت ہو گیا تماشا، اب میں جو چاہوں گا وہ یہ کریں گی محترمہ۔ اس ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی فس و خیز آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ نگم ایک لمحے کو کانپ ہی گئی۔ کیسے شعلے نکل رہے تھے اس کی آنچ سے، اس کا چہرہ جلنے لگا۔ خالی کرو سوٹ کیس اور یہ رونا دھونا بند کرو، وہ دھاڑا۔ شہریار کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ سروت بیگم برہم ہوئی۔ بس امی آپ کچھ نہیں بولیں گی، جتنی میں نے اس کے ساتھ نرمی رکھی ہے یہ اتنی ہی میرے خلوص پر شک کرتی رہی ہے۔ نگم وحشت زدہ سی سکتے میں آ گئی۔ وہ کتنا غضبناک لگ رہا تھا، اس کا یوں جارحانہ اور سرد رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، ورنہ تو ہلکی پھلکی طنز بازی ہی دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ بیٹا یہ لوگوں کے رویوں سے ڈری ہوئی ہے، ان کا یہ ڈر اب میں اچھی طرح نکالوں گا۔ اس نے سوٹ کیس اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور کھول کر اس کے سارے کپڑے بیڈ پر بکھیر دیے۔ سنبھال کر رکھ دینا، جب تک میں کمرے میں آؤں ساری چیزیں، اور حتیٰ کہ تم بھی جگہ پر ملو گی، آئی سمجھ؟ وہ حکمی انداز میں کہتا تیزی سے چلا گیا۔ نگم تو لب کاٹتی آنسو بہائے گئی۔ سروت بیگم تعصب بھری سانس بھرتی چلی گئی۔ اس وقت نگم کو کچھ کہنا اسے کمزور کرنا تھا۔ وہ افسردہ سی کمرے سے نکل گئیں۔ نگم پر شاید شہریار کی دھاڑ کا ہی اثر تھا کہ جلدی جلدی سارے کپڑے واپس وارڈروب میں رکھے، بیڈ کو درست کیا، سوٹ کیس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں رکھا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ اپنی ہار کا نظارہ وہ پیش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد وہ آیا تھا۔ نگم کی آنکھوں سے نیند ندار تھی۔ محترمہ پر شاید میرے غصے کا اثر ہو گیا ہے، جب ہی کمرہ سدھرا ہوا ہے۔ شہریار مبہم سی مسکراہٹ لیے سوچ رہا تھا۔ نگم کروٹ لیے لیٹی تھی، پتہ نہیں سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ اس کے وجود میں حرکت نہیں تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسی وقت نگم تلملا کر اٹھی، مگر شہریار نے اس کو گھسیٹ کر اپنے پہلو میں گرا لیا۔ فضول کے نخرے اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگیں۔ نگم اچانک افتاد پر گڑبڑا گئی۔ دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ چھوڑیے مجھے، اس نے کسمسا کر اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ تمہیں چھوڑا ہوا تھا، جبھی تو الٹی سیدھی تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ چیخی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی رہنا ہے، تمہارے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس نے دانت پیس کر کہا، آپ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، چھوڑے مجھے۔ اب تو گزارا کر کر رہو، اب تو گزارا کرو دھوکے باز فریبی کے ساتھ۔ وہ اپنی کیے جا رہا تھا اور وہ مذمت کیے جا رہی تھی، لیکن کب تک؟ وہ مضبوط توانا تھا، اس کا کب تک مقابلہ کرتی؟ آخر بکھر ہی گئی اس کے آگے اور وہ سمیٹتا رہا۔ پوری رات اس کی آنکھ نہ لگی تھی، اپنی قسمت پر روتی رہی۔ اگر اس کی شادی ہوئی تھی تو ایسے شخص سے جو لڑکیوں کا عاشق تھا، گھر میں دل لگانے کو بیوی اور باہر غیر عورتیں۔ شہریار پرسکون نیند سو رہا تھا۔ آج اس نے نگم کو جیت لیا تھا، اس کے سارے وہم و خدشوں سے، اس کے سارے وہم اور خدشوں کی وجہ سے۔ مگر وہ آہستہ آہستہ اس کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔
مگر سب سے پہلے اسے اپنائیت کا، محبت کا اور اپنے وجود کا احساس دلایا۔ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اور وہ کتنا چاہتا ہے، مگر نگم تو کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی کیونکہ اس وقت نگم کو کچھ سکون بھی دینا چاہتا تھا۔ 2 دن سے اس نے کھانا پینا تک چھوڑا ہوا تھا، ہر وقت ڈریسنگ روم میں بند رہتی تھی۔ کومل اور سمیر اس کے اس رویے سے ابھی تک لا علم ہی تھے کہ اچانک ہی اسے کیا ہوا، ورنہ تو تینوں محفل جمائے رہتے تھے۔ کومل الگ افسردہ سی تھی، شہریار سے اپنی بہن کی افسردگی دیکھی نہ گئی۔ وہ اسی وقت آفس سے آیا تھا، بڑے غضبناک انداز میں وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ ہونس اندر بند تھی۔ نگم، اگر آپ ابھی اور اسی وقت ڈریسنگ روم سے باہر نہیں آئی تو نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمائے آگ برساتے لہجے میں گویا ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ آہستگی سے لاک گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر اس نے قدم رکھے، یہ دیکھ کر تو اسے جھٹکا ہی لگا۔ نگم بے سد پڑی تھی، بے ترتیب سا اس کا انداز تھا۔ شہریار نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیا، وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اف مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لب کچلتا متفکر سا اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ نگم کے چہرے پر زردیاں گھلی ہوئی تھیں۔ اسے پتا تو تھا کہ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ جلدی سے وہ سرود بیگم کو بتانے ان کے کمرے میں گیا اور پھر قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو لے آیا۔ انہیں غذا نہ کھانے کی وجہ سے نقاہت ہوئی ہے، اس لیے بخار ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق نے سوچوں میں ڈوبے وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس شہریار کو مخاطب کیا۔ ایسی بے ہوشی میں کھا تو نہیں سکتی ہیں، میں ڈرپ لگا دیتا ہوں، ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈرپ یہاں گھر میں لگ جائے گی نا؟ شہریار نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے پرچہ لیا۔ میں اپنے کمپاؤنڈر کو بھیج دوں گا، وہ یہاں لگا دے گا۔ وہ اپنا باکس بند کرنے لگے۔ شہریار انہیں چھوڑنے چلا گیا۔ کمپاؤنڈر نے آ کر ڈرپ لگا دی تھی۔ سروت بیگم تو اس کے سرہانے سے ہلی نہیں تھیں۔ شہریار، میں نے کہا بھی تھا کہ تم غصے سے بات مت کرو۔ امی، آپ نے دیکھا نہیں تھا، مسلسل مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ وہ خود الگ بے چین ہو رہا تھا، مسلسل نگم کا ماتھا چھو کر بخار چیک کیے جا رہا تھا کہ کتنا کم ہوا، پیار سے محبت سے سمجھاتے۔ کومل اور سمیر اندر آ گئے تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ شہریار کمرے سے چلا گیا۔ اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ نگم کے میکے میں بھی خبر نہ دی تھی۔ جوہی کو اس نے فون کر کے بتا دیا تھا، وہ فوراً ہی آ گئی تھی۔ ایک تو تم نے اسے ڈانٹا، اس پر متضاد اس کے ساتھ زبردستی کی۔ رمیز اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ شہریار خفت میں مبتلا سر جھکائے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا کرتا، مجھے غلط جو سمجھ رہی تھی۔ وہ جھلا گیا۔ واہ یار واہ، ایک تو تم نے اسے یقین نہیں دلایا، الٹا وار اس پر کیا۔ رمیز کو تو کامنی سی نگم کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا، جو کتنی حساس تھی، اور یوں اچانک شہریار کا انداز، وہ تو مرنے کے ہی قریب ہی ہو گئی۔ شہریار، نگم بہت حساس ہے، اس کے ساتھ وہ سب ہوا ہے جو ایک لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا یہ رد عمل فطری ہے۔ مجھ پر شک کر رہی تھی، اس نے پہلو بدلا۔ تم نے کام ہی شک والے کیے ہیں، یہ کیا رباب کا چکر نکالا ہے؟ میں تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ منمنایا۔ بس بہت کر لیا تنگ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ معاملہ نگم کے والدین تک نہ پہنچے تو فوراً نگم کو منا لو۔ یار میں کیسے؟ وہ تھکا تھکا سا بولا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن منانا تمہیں ضرور ہے۔ رمیز نے 2 ٹوک کہا۔ شہریار عجیب الجھن میں پڑ گیا۔ پہلے تو اسے اتنی بے چینی نہ تھی، مگر اب بڑھ گئی تھی، اور نگم کا سامنا کرنا اس کے لیے پورے سراج سے کم نہ لگ رہا تھا۔ دوسرے دن جا کر نگم کی حالت بہتر ہوئی تو سروت بیگم نے تشکر بھری سانس لی، ورنہ تو کل سے ان کے دن رات کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ شکرانے کے نوافل پڑھنے
وہ کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نگم ڈبل تکیوں کے سہارے کمزور کمزور سی لیٹی تھی۔ سلکی دراز بال تکیوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ فسو خیز آنکھوں کی جوت مان تھی۔ رنگت کملا سی گئی تھی، رو رو کر آنکھوں کے گوشے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ شہریار اسے تفصیلی دیکھنے کے بعد گویا ہوا۔ مارنے میں کسر آپ نے بالکل نہیں چھوڑی تھی۔ نخوش زدہ سی پھنکاری۔ نگم آئی ایم ریئلی سوری بٹ بس کریں اپنی یہ معافیاں۔ میں آپ کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ چلی جاؤں گی یہاں سے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑا۔ نگم نگم تم نے سوچا بھی کیسے؟ وہ تڑپ کر اس کے پہلو میں ہی آ بیٹھا۔ سوچ تو میں پہلے سے رہی تھی، ایک عام سی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں آپ؟ میں ہوں ہی نہیں اس قابل، شروع سے رد کی جانے والی ہستی رہی ہوں۔ آنسو تواتر سے آنکھوں کے گوشوں سے بہنے لگے۔ نہیں ہو تم عام، بلکہ میرے لیے بہت خاص ہو، اتنی خاص ہو کہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شہریار نے اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر اپنا مضبوط دایاں ہاتھ رکھا جو نگم نے جھٹکے سے چھڑا لیا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں میں آ جاؤں۔ وہ دھاڑی۔ نگم پلیز میری بات کا یقین کرو، ہر بات پہلے سے مت سوچ لیا کرو کسی کے بارے میں۔ اگر مجھے خوبصورت لڑکیوں میں سے کسی سے بھی شادی کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا، وہ بھی بھننا کیا۔ میرا ہمیشہ سے انتخاب سادگی سے پر اور بناوٹ و تضا سے پاک لڑکی کا رہا ہے، اور مجھے تم مل بھی گئیں۔ میں نہیں مان سکتی آپ کو سادہ سی لڑکی پسند ہو۔ وہ نفی کرنے لگی، بمشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ شہریار اس کے خاصے نزدیک بیٹھا تھا۔ لڑکوں کو تو جدید اسٹائلش کپڑوں میں رہنے والی فیشن زدہ لڑکی پسند ہوتی ہے، مگر میں ان لڑکوں سے مختلف ہوں۔ میری سوچیں، میرا انداز اور میرا انتخاب لائف پارٹنر کا سادہ ہی رہا ہے۔ رمیز کی بہن کی شادی میں تم مجھے اچانک ہی نظر آئی تھی، لیکن مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ تم جوہی بھابھی کی بہن ہو۔ اس جوہی کی بچی نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ دانت پیسنے لگی۔ جوہی بھابھی سے ہی مجھے تمہارے متعلق پتا چلا تھا کہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو اور کیوں مجھ سے دور رہتی ہو۔ اس لیے رہتی تھی کہ مجھے رد کیا جانا برداشت نہ تھا۔ دیکھو نگم، تم اپنے دل و دماغ سے یہ خرافات نکال دو۔ میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں، اور تم ان حسین لڑکیوں سے نہ صرف ایک حسین لڑکی ہو جس میں ساری اچھائیاں ہیں۔ نماز کی تم پابند ہو، اخلاق کی تم اچھی ہو، اور سب سے بڑھ کر تم سلیقہ شعار ہو۔ میرے گھر میں آ کر تم ایڈجسٹ ہو گئی ہو۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا جو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتوں نے جو سنا، کیا وہ سچ تھا؟ تمہارا اور میرا جوڑ اوپر والے نے پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ وہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا وہ قسمت میں لکھا تھا۔ اس طرح ہو کر ہی تو تم میرے پاس آئی ہو، اور میں اوپر والے کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ جو میں نے چاہا وہ پا لیا۔ شہریار صرف تمہارا ہے، تن من دھن سے، اور تم میری ہو۔ پھر وہ رباب، وہ جھجک کر پوچھنے لگی، یہ رباب بھی نا کباب میں ہڈی بن گئی ہے۔ یار میری آفس میں سیکورٹی ہے، لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ پھر وہ فون، مارے حیا کی اس کی نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ سب ڈرامہ تھا۔ وہ ہنسا، آپ کے ڈرامے نے تو میری جان ہی لے لی تھی۔ اس نے شہریار کو گھورا، میری جان کی کوئی جان لے کر تو دیکھے، جان سے نہ مار دوں گا۔ اس پر شوخی سوار ہونے لگی۔ نگم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ شہریار نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی، گھبراؤ نہیں، بیمار ہو اس لیے خیال کر رہا ہوں۔ مائنے خزی سے گویا ہوا۔ نگم نے جھینپ کر شہریار کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ اس نے نگم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کبھی بھولے سے بھی یہ مت سوچنا کہ تم میری پسندیدہ نہیں ہو، کیونکہ پسندیدہ بندوں کو اوپر والا آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو کچھ تم نے برداشت کیا، سہا، اس کا انعام اوپر والے نے دیا ہے کہ تمہیں اور مجھے ملا دیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر لڑکی کا نصیب میرے جیسا ہو، چاہنے والا جیون ساتھی ملے۔ نگم نے دعائیہ انداز میں کہا، آمین۔ شہریار نے کہا۔ نگم نے وفور مسرت سے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اسے اس کا انعام مل گیا تھا، اور وہ جوہی اور رمیز کو دعائیں دینے لگی۔